إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک جس کے قبضے اور ہاتھ میں دنیا و آخرت یہ پوری کائنات کی بادشاہت ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن
انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ تلاوت کردہ آیات کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، یا اے نبی اس طرح آپ دعا کیجئے، اللہم، اے ہمارے اللہ، مالک الملک، ملک کا مالک تو ہی ہے۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جسے چاہتا ہے ملک کو بادشاہت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت و اقتدار چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ سارا خیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان بار بار اسے پڑھتا ہوگا۔ کسی کسی کو ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ کچھ سمجھتا بھی ہوگا۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ اگر حالات کا جائزہ لیں، جس دور و زمانہ میں اس آیت کا یا ان آیات کا نزول ہوا، اس دور پہ نگاہ رکھیے۔ اور جس عظیم شخصیت سے یہ دعا کروائی گئی یا اعلان کروایا گیا، ان کی شخصیت کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر اس کے بعد ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 اور پھر 13 یعنی 53 سال کی زندگی مدینہ میں آپ نے گزاری۔
40 سالہ دور ان کا بڑا بے داغ رہا لوگوں کی نگاہ میں، ویسے پوری زندگی ان کی بے داغ ہی ہے۔ 40 سالہ دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام و خواص سے اپنا لوہا منوا لیا۔ پھر اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا، نوازا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے خواص لوگوں کے سامنے، پھر عام لوگوں کے سامنے اس نبوت و رسالت کے ذریعے ملنے والی تعلیمات کو واضح کیا۔ تو جن لوگوں کے دختی رگ پر انگلی چلی گئی، ان لوگوں نے بڑا پیچ و تاب کھایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورے طور سے جڑ گئے۔ ابتدائی مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تلخ اور سست جملے سننے پڑے، گالی گلوچ سہنا پڑا، مار دھار تک کی نوبت آئی، سب آپ نے برداشت کیا۔ پھر آپ نے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں اللہ نے اپنے رسول کو ایک چھوٹی سی ریاست عطا فرما دی، جس کا نام ریاست مدینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہیں سے صرف 13 سال نہیں بلکہ صرف 10 سال، مدنی زندگی کے 10 سالہ دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں پر جو اسلام کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور ساتھ ساتھ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کا وقار لوگوں پر مسلط کیا ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسی تاریخ نہیں ملتی۔ پھر آپ کے طرز عمل پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے اس کاس کو اور اس کام کو آگے بڑھایا، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے اور اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ بہت سی ریاستیں، بہت سا ملک اسلام قبول کیا، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہا تھا؟ قل، اے نبی کہیے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ خبر دینا بھی ہے اور دعائیہ جملہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ بھی ہے، دنیا والوں کو خبر دینا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ تمام ملک کا مالک تو ہی ہے۔ دنیا کے جس خطے میں جون سا بھی ملک دریافت ہوا ہے وہ سارے ملکوں کا مالک ہے اللہ تو ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی چیز بیان کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، عزیز بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ عزت و ذلت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے دعائیہ کلمات میں اس قسم کی بات بیان کروائی، بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔
انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں جس سے حکومت چھینی گئی اس کے لیے تو خیر نہیں ہوا، جس کو حکومت مل گئی اس کے لیے تو خیر ثابت ہو رہا ہے، لیکن جس سے حکومت چھینی گئی اس کے لیے تو خیر نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ جس کی حکومت چھینی جاتی ہے اس کے بھی حق میں یہ خیر ہی ہے۔ حکومت اس کے ناہنجاری پن کے نتیجے میں چھینی گئی، نائل ہونے کے بدی نتیجے میں چھینی گئی۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ اقتدار برقرار رہے اور وہ اس کا اہم نہیں ہے تو اس کا ناجائز استعمال اور غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں اپنی بھی عاقبت خراب کریں گے اور دوسروں کی تباہی بربادی کا سامان کریں گے۔ تو اللہ مناسب سمجھتا ہے کہ وہاں سے چھینا جائے اور کسی دوسرے کے حوالے کیا جائے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، اس کے لیے بھی تو خیر چاہتا ہے، ان کے لیے بھی خیر چاہتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آیت پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے۔ پوری دنیا اللہ کی ملکیت میں، للہ ملک السماوات والارض، پڑھتے آپ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، اصلی بادشاہ تو اللہ ہی ہے۔ وقتی طور سے کچھ سالوں کے لیے کسی کو اللہ تبارک و تعالی اقتدار بخش دیتا ہے۔ اقتدار بخشنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے یا نہیں۔ کسی کو اقتدار دے کے آزماتا ہے اور کسی سے اقتدار کو چھین کے آزماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اقتدار دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، بادشاہ دیتا ہے، ریاست دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا؟ اس بندے کا امتحان ہوتا ہے، جس کو دیا گیا اس کا امتحان، اس کا صحیح مصرف لیتا ہے کہ نہیں، جس سے چھینا گیا اس کا امتحان، کس پر واویلا تو نہیں مچاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، گردش لیل و نہار کا تذکرہ کیا گیا۔ ابھی دن ہے تو رات نہیں ہے، رات آ جاتی ہے دن چلا جاتا ہے۔ کیا یوں ہی رات و دن کا آنا جانا یوں ہی ہوتا ہے؟ ایک سسٹم میں چل رہا ہے؟ نہیں، رات لانے والا بھی اللہ، دن لانے والا بھی اللہ ہے۔ رات کو دن میں گھسا دیتا ہے تو رات چھپ جاتی، دن ظاہر ہو جاتا، دن کو رات میں گھسا دیتا ہے، دن چھپ جاتا، رات چلی جاتی۔ اس کو اس طرح سمجھے، کہیں دن ہے، کہیں شام ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روٹیٹ کرتا ہے، اس کی گردش کرتا ہے، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گویا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ دن کو برقرار رکھے، رات آنے ہی نہ دے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ رات ہی رات رکھی جائے اور دن کو آنے ہی نہ دیا جائے۔ عقیدہ مضبوط کرایا گیا، یہ رات و دن کے چلنے کا اور اس کے گردش کرنے کا جو سسٹم ہے وہ خود سے نہیں ہے، اس سسٹم کے چلانے والے کا نام اللہ ہے، اور وہ ہمیشہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ کوئی کسی سے ٹکراتا اکراتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی مشیت ہوتی، کبھی کبھی اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ چاند اپنے انداز سے چلتا ہے، سورج اپنے انداز سے چلتا ہے، تو یہ گردش لیل و نہار کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔
بار بار قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہ بتلائی ہے کہ رات و دن کا آنا جانا گویا حالات کا بدلتے رہنا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات ہے جب لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ آج آپ کی بادشاہت ہے، کل اس کا اقتدار ہے، آج آپ سے چھینا گیا کل ان کو دے دیا گیا۔ یہ اقتدار کا مل جانا، حکومت کا حاصل ہو جانا، یہ کسی کا اپنے پاور میں اور اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ دن اجالے کا نام ہے، رات تاریکی کا نام ہے۔ عدل کو روشنی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ظلم کو اندھیرا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا ہمیشہ نہ عدل والا معاملہ رہ سکتا ہے اور نہ ہمیشہ ظلم والا معاملہ رہتا ہے۔ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی چھین کر آزماتا ہے اللہ، کبھی دے کر آزماتا ہے اللہ۔ مقصد، اس تمیدی گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ابھی پورے ملک میں انتخابات چل رہے ہیں، ابھی بنگال کا حکومت کچھ حصے میں باقی بھی ہے، کلکتہ میں باقی بھی ہے۔ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ وہ چاہ ہی نہیں سکتے ہیں جو اللہ کی مشیت نہیں ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے عدل و انصاف پرور حکمراں مسلط کرتا، متعین کرتا ہے، اور اللہ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر ظالم و جابر حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر قدرت کا کرشمہ دیکھیے، انسان کو اللہ اختیار دیتا ہے، تم اس کو چنو گے کہ اس کو چنو گے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ فہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستہ دکھلا دیا، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو راستہ چننے کا بھی اختیار اللہ دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ کوئی انسان اللہ پہ اشکال نہ کر سکے، اعتراض نہ کر سکے، اللہ تم نے ایسا فیصلہ کیوں کر دیا؟ نہیں، اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ اب تمہارے سامنے دو چیزیں آ رہی ہیں، اس کو لینا ہے کس کو لینا ہے، تمہارا اختیار۔ یہ ہے ظاہری اسباب و وسائل کا اختیار کرنا۔ اللہ جب چاہے گا جو چاہے گا کر گزرے گا، لیکن اللہ بندوں کو اختیار دیتا ہے تاکہ بندوں کو اپنی شامتی اعمال کا پتہ چلے اور اپنی خوش بختی اور خوش بختی کا انہیں پتہ چلنا معلومات ہو جائے کہ ہم نے خوش بختی حاصل کی ہے، خوش نصیبی حاصل کی ہے، یا بدبختی سے ہم دو چار ہوں گے۔ چنانچہ اس جمہوری ملک میں اقتدار کے چننے کا اختیار عام پبلک کو دیا جاتا ہے، اور اسی کے لیے ووٹ کا سسٹم ڈالا گیا۔ انسان ووٹ کرتا ہے، اس کے سامنے بات رکھی جاتی، اب اس کی حکومت چاہتے ہو کہ اس کی حکومت چاہتے؟ انسان جس کی حکومت چاہتا ہے اسے ووٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کو اختیار دیا گیا، اپنا پاور سمجھیے یا اپنے آپ کو بے وقت سمجھیے، اپنے پاور کا صحیح استعمال کیجیے یا اپنے پاور کا غلط استعمال کیجیے، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ پھر آپ کے ذریعے سے استعمال شدہ پاور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، یہ ظاہری اسباب ہے، تاکہ پھر کسی کو اعتراض نہ ہو، اشکال نہ ہو کہ ہم بڑے اچھے انسان ہیں، اس کے باوجود ہم پر ایسے جابر و ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے گزشتہ ہفتہ بات آئی تھی
کہ ووٹ کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کا ایک پاور اور اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ ملک کے عام ناگرک، عام باشی، عام رہنے والے انسان کے ووٹ کی اتنی ہی قدر و قیمت ہے جو وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ کے ووٹ کی قیمت ہے۔ اگر کوئی انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے تو ایک الگ سی بات ہے، اگر سمجھتا ہے تو اس کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور دیا ہے۔ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن آپ کو اختیار دیا ہے۔ اس مناسبت سے ووٹ کی شرعی حیثیت سے متعلق چند باتیں گزشتہ ہفتہ آئی تھی کہ ووٹ ایک گواہی ہے، شہادت ہے، ووٹ ایک سفارش ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک وکالت ہے، ووٹ ایک نصرت و مدد ہے۔ اب کس کی مدد کرتے ہیں آپ سمجھیے، کس کو امانت دار بناتے ہیں آپ سمجھیے، کسے اپنا وکیل بنا کر اگر آگے بھیجتے ہیں آپ سمجھیے، کسی حق میں سفارش کرتے ہیں آپ سمجھیے، آپ کس کے لیے گواہی دیتے ہیں آپ سمجھیے۔ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی انسان ووٹ کو گواہی سمجھتا ہے تو قرآن نے کہا کہ تم اللہ کے لیے گواہی دیا کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو جس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے ہم اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اگر آپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا، گواہی دینے کا مجاز بنایا گیا، گواہی دینے کا اختیار دیا گیا، ووٹ کی شکل میں آپ کو چننے کا موقع دیا گیا، اب کہتے ہیں ہم کو جانے کی ضرورت ہے، گرمی کی شدت ہے، ہمارے گھر کی عورتیں پردہ نشی ہے، ہمارے گھر میں بزرگ پڑے ہوئے ہیں، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا، اب گواہی دینے سے انکار نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی دینے سے انکار مت کیجئے، اسے چھپائیے نہیں، مجرم گردان ہے۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، آپ کا دل اگر بیمار ہے تو اب گواہی دینے نہیں جائیں گے۔ اب اگر ہم کو گواہی دینے جانا ہی ہے تو کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ ایک انسان جانتا ہے یہ چور ہے، یہ رہزن و ڈکیت ہے، یہ ظالم و بربریت، ظلم و بربریت کرنے والا انسان ہے، اب اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسی کو بنایا جائے۔ آپ خود مجرم ہو جائیں گے کہ آپ نے اپنے سر پر مسلط ایسے ہی انسان کو کیا۔ بہت سے لوگ کہہ دیں گے نا ہم کو ووٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گویا ووٹ نہ دے کر آپ فسطائی طاقت کی مدد کر رہے ہیں۔ حق بات بول کر اس کے خلاف میں اگر آپ کا ایک ووٹ جا سکتا تھا، آپ اسے ووٹ نہ دے کر اس کو گویا آگے بڑھا دیا ہے، تو گواہی آپ نے چھپائی ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گواہی رشوت پر نہیں دی جاتی، گواہی عہدہ و منصب کی لالچ کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، گواہی خاندانی بنیاد پر نہیں دی جاتی، گواہی کسی پر ترس کھا کر نہیں دی جاتی، گواہی کسی سے ڈر کے نہیں دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو گواہ بنایا گیا ہے تو گواہ گواہ کی طرح رہیے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ترس کھانے کی ضرورت ہے، نہ رشوت کی ضرورت ہے، نہ کچھ مان لینے کی ضرورت ہے۔ چند سکوں میں بک جانے والی امت کے افراد ہیں، آپ کے علاقے کے ذمہ داران افراد ایسے لوگوں سے کچھ مال وصول کر لیتے ہیں اور آپ کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھا دیتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دلوا دیتے ہیں۔ یہ پیسے آپ نے کس چیز کی بنیاد پہ لیا؟ آپ کو تو گواہی دینے کا حق ہے، حکومت نے اختیار دیا ہے، آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر آپ نے پیسے لے کر غلط گواہی دی یا غلط گواہی دلوا دیا، ایک آدمی 1000 روپے آپ کو دے کے گیا، دوسرا 5000 آپ کو دے کے گیا، تھوڑی دیر میں آپ کا مزاج بدل گیا، اور اگر تیسرا 10,000 آپ کو دے دے گا اور مزاج بدل جائے گا۔ گویا آپ کا اپنا وزن نہیں، اپنے ایمان کا سودا آپ نے کر لیا، پیسوں کی بنیاد پر اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے۔ تو ووٹ دینے اور لینے کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، کیونکہ آپ کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، اور اس ہندوستان کی حکومت نے جمہوریت کے نام پر آپ کو یہ پاور اختیار دیا ہے کہ آپ بے لام تبصرہ کرتے ہوئے جس کو صحیح سمجھتا اور واقعی صحیح ہے اس کے حق میں ووٹ کیجیے۔ اور اگر اسے سفارش مانا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں
صحیح چیز کی سفارش کرنی چاہیے، غلط چیز کی نہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اچھی سفارش کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، بری سفارش کریں گے اس کا وبال آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ایک انسان جان رہی ہے چور ہے، جان رہی ہے کہ ظالم ہے، جان رہے کہ شدت پسند ہے، جان رہے کہ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا ہے، وہ اسلام کے خلاف تعلیم و تعلم کو فروغ دینے کے بجائے اسلام کی تعلیم، اسلام کے خلاف افراد کو جگانے والا ایسے انسان کو ووٹ دینے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اگر اس کے حق میں ووٹ دے کے سفارش کرتے گویا اپنے اوپر کسی ظالم کو مسلط کر رہے ہیں، اس کا انجام تو آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس پارٹی کی طرف سے اسلام کے خلاف کارروائی ہو، مدارس پر حملے بولے جاتے ہوں، مساجد پر حملہ کیا جاتا ہو، مسلمانوں کے وقار کو کھچلا جاتا ہو، ان کی اجتماعیت کو ختم کیا جاتا ہو، انہیں کی شہریت کو مٹایا جاتا ہو اور انہیں آرام و سکون سے رہنے نہ دیا جاتا ہو، ایسے لوگوں کے اقتدار کا ساتھ دینا پیسے کی بنیاد پر، یاد رکھیے گا اپنے دین و ایمان کا سودا کرنا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جب ملک میں انتخابات اور الیکشن چل رہے ہو، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کچھ سوجھ بوجھ دیا ہے، اب عقلی دیوالیہ پن سے دوچار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے پاس سوچ سمجھ ہے، صرف اپنا ہی فائدہ نہیں بلکہ ملت کا فائدہ ہے، امت کا فائدہ ہے، ملک کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے، تو ایسی چیز کو دیکھ کر آپ کو ووٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ علاوہ اس کے اگر آپ اسے نصرت مانتے، جس سے پہلے بات آ چکی ہے، مدد کرنا، مدد کس کی جاتی ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام پر کسی کی مدد کیجئے، گناہ اور سرکشی کے کام پر کسی کی مدد نہ کیجئے۔ ووٹ دے کے گویا مدد کر رہے ہیں۔ آپ جان رہے ہیں مسلمان صرف مسلمان کا فائدہ نہیں سوچتا، ہم بھول کرتے ہیں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم کو اپنے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں، پوری دنیا اور ملت و امت کے بارے میں سوچنے کا حکم دیا گیا۔ 12 اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ عام انسان کی پیدائش اللہ کی بندگی کے لیے ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی پیدائش لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جانی چاہیے جن کے اندر اللہ کے حقوق پہچاننے کا جذبہ ہو اور بندوں کے حقوق کو جاننے کا جذبہ ہو، اور ساتھ ساتھ سماج میں پھیلی ہوئی برائی کے مٹانے کا خیال ہو اور سماج میں سچی اور اچھی چیزوں کو پھیلانے کا مزاج ہو۔ چنانچہ حکومت کے سلسلے میں قرآن کا اعلان، کیا اعلان ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر ہم ان کو روئے زمین پر اقتدار دے دیں گے تو یہ کم سے کم 4 کام ضرور کریں گے۔ 4 کام کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، بھلی بات اور بھلے کام کو حکم دیں گے اور بری بات اور برے کام سے منع کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، معاملات کا انجام تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس آیت نے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ ہم سیاسی بصیرت سے محروم ہو چکے ہیں، ہم دوسرے کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں۔ 35 کروڑ کی آبادی رکھنے والی ایک پوری جمعیت دوسروں کے دستے نگر بنے ہوئے ہیں، آج تک ہمارا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو سکا، ہماری صحیح رہنمائی کرنے والے افراد اٹھ نہیں سکے، اگر کوئی اٹھتا بھی ہے تو بٹ کٹوا کہہ کر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ وہاں نہیں ہوتا پھر ووٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟
ہمارا کوئی لیڈر موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج دیا ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ ہی لیڈر بنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کان امۃ قانتا للہ حنیفا, وہ اکیلا ہی امت تھے. انبیاء اور مرسلین کو دیکھیے, پورے قوم کی گمراہی کے سامنے ایک علمبردار توحید پر جو دنیا کے سامنے آتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کے زیر نگی لوگ ہوتے چلے آتے ہیں, حکومت اختیار ان کی تقدیر بنا دی جاتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیں گے, پھر صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لے کر اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے مدینہ کی ریاست کو آگے بڑھایا. لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اگر سوچنے کی بات آتی ہے, بہت دیر ہو چکی, ہم کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. جب جاگا تب سویرا بھی تو سوچ لیجئے. قوم کے ذمہ دار بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, علماء اور مشائخ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ تیار نہیں ہیں. وہ صرف تم چھلے بنا ہوئے ہیں, ڈنڈے دھوتے ہیں, لاٹھی دھوتے ہیں اور آگے پیچھے لگے نعرے تکبیر کے بجائے بس سے فلاں فلاں زندہ باد اور فلاں زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں آگے بڑھایا تھا, لوگ ہمارے پیچھے ہوتے, تاکہ ہم اقتدار کے حاصل کرنے کے بعد نماز بھی قائم کرواتے, زکوٰۃ بھی قائم کرواتے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ قرآن میں ایک ساتھ بار بار کیوں بیان کیا گیا ہے. اس کے بیان کرنے کی وجہ بتائی جاتی, نماز پڑھنے والا اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ دینے والا بندوں کا حق ادا کرتا ہے. گویا ایسا اقتدار, ایسی حکومت بننی چاہیے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرے, انصاف پرور اقتدار. دوسری چیز, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, ایسی حکومت اور ایسا اقتدار بننا چاہیے جس کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سیوا ہونا چاہیے, کہ صحیح چیزوں کو فروغ دیا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو جائے, ملت کو فائدہ ہو جائے, ملک کو فائدہ ہو جائے, امن و امان کی بحالی ہو جائے. ایسے کارنامے کو انجام دینا چاہیے اور جس سے ظلم و بربریت کو فروغ ہوتا ہو, ایسے برائی کی چیزوں کو روکنے والا ہونا چاہیے. کہاں یہ چیز ہمارے پاس؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے دیوالیہ پن سے دوچار ہو چکے ہیں, ہمارے پاس شعور نہیں ہے. اتنے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں, حالات کی خرابی کا تماشا ہم دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ باتیں سنتے ہیں, لیکن ہمارے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. ملک ہمارا چھن رہا ہے, تبدیلی نہیں آتی. ہماری عورتیں بے عزت ہو رہی ہیں, ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. ہمارے بچوں کو یتیم و نادار بنایا جاتا ہے, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہمارے حالات بگاڑے جاتے ہیں, اس کی تقدیر, اس سلسلے میں باضابطہ منصوبہ اور پلان تیار کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے خراجات میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی ہے, گھومنے پھرنے سے متعلق کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. وہی رات کے دیر تک سونا, دیر میں سونا اور دن میں دیر تک سوئے رہ جانا, وہی ہمارا شیوا اور طریقہ بنا ہوا ہے. خاک ہم اس انسان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں, قرآن نے جن چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے ہمیں اس کو بطور خاص دیکھنا چاہیے. ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عطا کرتا ہے, ملک کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے, اور ملک اور بادشاہت کسی کو کیوں مل سکتا ہے. آج 57 سے زیادہ ممالک ہمارے ہیں لیکن بے دست و پا ہے, کوئی پاور ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے سر پہ ننگا ناچ ناچا جاتا اور ہم خاموش بنے ہوئے ہیں. ہمارے بھائیوں کو خون کیا جاتا, ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ہمارے بہنوں کو بیوہ کیا جاتا, ہم کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بچوں کو یتیم کیا جاتا, ہم اس پر تاک جھانک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے افراد غور تو کرنا چاہیے. ابھی چند سال اسلام کے فروغ کا گزرا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے بعد خط لکھنا شروع کر دیا, اسلم تسلم, اسلام قبول کرو اسی میں تمہارے لیے امن ہے. کہاں اسلام کے دعوے دار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کو بھیجا, فارس کو بھیجا, دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں کے پاس لیٹر بھیجا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, اسلام قبول کرو گے سلامتی میں رہو گے, اگر اسلام قبول نہیں کرتے تمہارے پر چڑھائی بھی ہو سکتی. یہ بولنے کی جرت کہاں ہمارے پاس ہے؟ وہ صرف رکھ رکھاؤ کی حد تک زندہ ہم رہتے ہیں. قرآن بھی ایک بازی جہد فال بنا ہوا ہے, اسے تاقنیسیہ میں رکھ دیا, اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کے حالات کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. علامہ اقبال نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا.
اگر بدلنا چاہتے ہیں، شور کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آگے علم معرفت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں خود بھی امن سے اور دنیا والوں کو امن میں رہنے دینا چاہتے ہیں، تو کتاب اللہ کی بنیاد پر اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر اپنا وقار، اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرما دیں۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دیں۔ الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں۔ جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے، الہی اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیں۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے جائز مراد کی پوری فرما دیں، ان کے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیں۔ جو لوگ زندہ ہیں کتاب و سنت کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے اور ان کے سیئات کو درگزر فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ارشاد کر دے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔